الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس حوالے سے پورے ملک میں ربیع الاول کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ پوری دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم رحمت اور نعمت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو ہدایت کا اور لوگوں کو رہنمائی کا جو درس دیا، وہ اتنا بڑا اور عظیم الشان ہے کہ رہتی دنیا تک، دنیا کے ختم ہونے تک، چونکہ کوئی اور نبی اب نہیں آنے والا، نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، کسی طرح کا بھی کوئی نبوت کا دعوے دار ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غیر مسلم ہے، دائرہ ایمان سے خارج، نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا کسی بھی حوالے سے۔ لہذا آپ کی تعلیمات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو ہم کو قرآن پاک ہمارے لیے بھیجا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے راہ ہدایت، وہ سلسلہ اس کا ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنتیں، یہی ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ قرآن پاک کی اللہ رب العزت نے جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں بھیجی، تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک معلم بھیجے، ان کو سکھانے والا بھیجے۔ قرآن پاک کی تشریح ہو یا دیگر آسمانی کتابوں کی تشریح، اللہ نے ہمارے دماغوں پر نہیں چھوڑی اس کو، بلکہ اس کی تشریح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں اس سے پہلے آئے انہوں نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام توریت کے ساتھ آئے، انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، قرآن پاک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو قرآن پاک پڑھ کر اس کی تشریح کر کے بتلایا۔ اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہمیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو وہی بات کرتے جو اللہ ان کے پر وحی اتارتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو تشریح آپ نے فرمائی، جو احادیث آپ نے حکم ارشاد فرمایا، یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زندگی کے ہر مرحلے سے متعلق ہے، باقاعدہ چیپٹر وائز، باقاعدہ عنوان کے حساب سے ہر چیز کے بارے میں آپ کا حکم ہے، آپ کا ارشاد ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک مکمل دین ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، دین کا معنی ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کرے۔ یہ دین ہے جو زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کی رہنمائی کرتا۔ ایک کسی صحابی کا کسی مشرک نے مذاق اڑایا جب یہ پاکی کے احکامات آئے کہ استنجا اس طرح کیا جائے، بال و براز سے انسان اس طرح فارغ ہوا جائے۔ یقیناً اگر ہمیں یہ احکامات پتہ نہ چلتے تو ہم کیسے پاکی حاصل کرتے؟ تو کسی نے مذاق اڑایا کسی صحابی کا کہ تمہارے نبی تو یہی باتیں بتاتے ہیں جو استنجا کی ہیں، ان چیزوں کی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ بھی کوئی بتانے والی۔ ان صحابی نے پلٹ کر جواب دیا کہ میرے دین اسلام کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بتلاتا ہے جن کو لوگ بتاتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں۔ یہ تو دین کی تکمیل کی نشانی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دیگر امہات مومنین بھی، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خانگی امور کے حوالے سے پوری امت کو رہنمائی دیتی ہے۔ جو گھریلو زندگی ہے، اب یقیناً اس گھریلو زندگی کو بیوی کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا، خاص طور پہ پھر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے، لیکن امہات المومنین وہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ کس طرح پاکی ہوگی، کس طرح گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، کیا کام کرتے تھے۔ اس طریقے کی باتیں جو خانگی زندگی سے متعلق ہیں، یہ امت کی رہنمائی کے لیے ان کا احسان عظیم ہے امہات المومنین کا۔ اگر آج وہ باتیں نہ بتاتی، آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ گھر میں کیا کام کرتے تھے، آپ میاں بیوی کے ساتھ آپ کس طرح رہتے تھے، پاکیاں حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا جب غسل فرض ہو جائے، یہ سارے معاملات وہ زندگی کے وہ گوشے ہیں جن کو لوگ نہیں بتاتے، لیکن یہ دین کی تکمیل کی نشانی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اتنے جلسے، اتنے جلوس، اتنے بیانات، اتنی تقریبات، لیکن لوگ ہیں کہ سنت سے اسی طرح نہ آشنا ہے جیسا پہلے تھے۔ کسی کو نہیں پتا سنت کیا، بلکہ سنت تو دور کی بات، اب تو لوگ بدعات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ میں اپنے ابھی پچھلے دنوں ہم ایک اجتماع میں تھے، میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ سارے ہنگاموں میں آپ دیکھ لو، یہ بتا دو کہ لوگ سنت سے کتنا واقف ہوئے، کس کو فکر پیدا ہوئی خود بھی سنت سیکھے، اپنے بچوں کو بھی سنت سکھائیں۔ اور جب سنت نہیں پتا ہوگی تو کیا زندگی ہے، کس چیز کے ہم مسلمان ہوئے؟ یاد رکھیے، جتنا بڑا وہ جو متبع سنت ہے، سنت کا پیروکار ہے، اتنا بڑا ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی غیب کی خبریں بتلا رہا ہو اور آپ کو خواب کی تعبیریں سنا رہا ہو اور بات بات میں جنت کی بشارتیں دے رہا ہو۔ یہ کوئی ولی اللہ کا کام تھوڑی ہے۔ صحابہ کرام سے بڑے بھی کوئی ولی اللہ ہو سکتے ہیں؟ بتائیے آپ، صحابی سے بڑا بھی کوئی ولی اللہ ہے؟ وہ تو صحابی ہیں، ولی اللہ کا درجہ نیچے، صحابہ کرام کا درجہ نبی کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک آپ سب کی زندگیاں اٹھا لو، ان کا بنیادی کام، بنیادی محنت یہ ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ چلا جائے۔ آپ تمام صحابہ کرام کی زندگیوں کے حالات پڑھ لیں، ان کے حالات کا جائزہ لے لیں،
آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر چیز میں ان کے نظر میں سنت ہوتی تھی، اور سنت جو ہے وہ قرآن ہے، سنت جو ہے وہ قرآن ہے. تو گویا کہ قرآن تک پہنچنے کا ذریعہ سنت ہے. جب تک سنتیں ہم نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھ کر سکھائیں گے، ہم انسان نہیں بن سکتے. اب ہمارے اندر جو جرائم پھیلے پڑے ہیں پوری پاکستان میں، کیا اپنے پورے ملک میں یا دنیا بھر کو آپ اٹھا لو، ہم گالیاں دیتے ہیں حکومت کو کہ جی حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، حکومت نے نہیں کیا، انہوں نے سڑکیں نہیں بنائی، انہوں نے پل نہیں بنائے، انہوں نے ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے پانی کا نظام نہیں دیا، آپ ایک طرف کو رکھ دو. لیکن میں اور آپ یہ جائزہ لیں کہ ہماری اپنی پوری زندگی میں کتنا کام حکومت کا، کتنا کام میرا اور آپ کا. ہم حکومت کو چھوڑ کر اپنے جو کرنے کے کام ہے، ہم ان میں کتنے سنتوں کو پیروکار ہیں، ہم کتنا عمل کرتے. جب ہم اپنے جائزہ لیں کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے کتنا کیا، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بہت پیچھے ہیں سنتوں سے. یہ معاشرے کی سارا بگاڑ جس کا ہم اور آپ دن رات ہر آدمی ایک دوسرے سے تذکرہ کرتا ہے، اس بگاڑ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا ایک حصہ ہم بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے مستثنا اور ساری غلطیاں دوسروں کی. اگر ہم اپنی نجی زندگیوں میں دیکھیں، جھوٹ ہماری زندگیوں میں وہ ختم نہیں ہو کے دیتا، دھوکہ ہماری زندگیوں میں وہ ختم نہیں ہو کے دیتا، وعدہ خلافی ہماری زندگیوں میں وہ ختم نہیں ہو کے دیتا، دوسروں کو نقصان پہنچانا وہ ہماری زندگیوں سے نہیں جاتا. اپنا جائزہ لے، میں اور آپ، تو ہم میں سے ہر انسان اگر اپنا جائزہ لے، ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم خود کتنی جگہوں پر غلطیوں کا شکار. لیکن ان سب غلطیوں کی اصلاح انسان کی ہوتی ہے جب ہم اور آپ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں، سنتوں کو اپناتے ہیں. اس پورے ربیع الاول کے مہینے میں جلسوں میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، بیانات کا بھی موقع ملتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہو، سنتے ہو. لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ سنتیں ہیں کہ ختم ہو رہی ہیں. لوگ سنتوں کے اوپر آ نہیں رہے. تقریریں تو بہت ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ غیر مسلم بھی مانتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نزول کے اعتبار سے آخری نبی، یعنی دنیا میں جو نبی آئے ان میں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ نے جب تخلیق فرمایا نبیوں کو تو پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کی تعلیمات ہر مرحلے پر ہے. آپ نے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی، اپنی اولاد سے ابتدا فرمائی اصلاح کی، عمل کی، اور صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا. کوئی صحابی آپ کو سنت کا مخالف نظر نہیں آئے گا، کوئی صحابی آپ کو سنت کے خلاف کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کسی سے اگر کوئی غلطی سے ہو گئی تو دوسرے اس کو ٹوک دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے. ایسا شاذ و نادری کبھی ہوتا تھا. لیکن ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگی عبادات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے سب تباہی بربادی کا شکار ہے. اس لیے کہ نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم سنت سیکھیں، نہ ہم سنتوں کو آپ کو ایک دن کے ایک گھنٹے میں سارا کچھ سنتیں بتا دیں بھائی یہ سنت ہے. سنتیں تو پوری پوری کتابیں، یہ تو سیکھنے کی چیز ہے. لیکن ہم جب پڑھنا شروع کریں گے سنت کو، اپنے عمل کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سنتوں کے حوالے سے کتنی غفلتوں کا شکار ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ سنت پر عمل اور بدعت سے دوری. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی ایسے عمل کو جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، سنت کا حصہ نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنے لگ جائے. یہ ہے بدعت. اب ہم
اگر کسی ایسی چیز کو دین سمجھ بیٹھے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، ماضی میں نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ کام بہت ضروری ہے، تو یہ بدعت ہے۔ بدعت سے بچنا لازم ہے۔ کل بدعت ضلالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا جو درس ہے، سبق ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چراغیں کرو، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جلوس نکالو، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اجتماعات کرو۔ اصل درس ہے کہ آپ سنتوں کے پیروکار بن جاؤ۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج میرے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ جی ہم آج یوں تو پورے 12 مہینے پوری زندگی ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بڑے تشک اور احتشام سے منایا جا رہا ہے اور منایا جاتا ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی چیز ہے، تو یقیناً بابرکت ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ ہم سنتوں پر آئے، جس سے ہم دور ہیں۔ نہ ہم سنتوں کو پڑھتے ہیں، نہ ہمیں سنتوں کا پتہ ہے، نہ ہم سنتوں سے واقف ہیں۔ اگر آپ سنتیں پڑھنے بیٹھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھنے بیٹھو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے ناواقف ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کو 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ان 2 باتوں پر عمل کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ربیع الاول کا حق ادا کر دیا، اور ربیع الاول کا آپ نے صحیح استعمال کر لیا، اور جس سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا غافل ہوتی چلی جا رہی۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ غافل ہیں۔ ایک چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ آپ مجھے بتائیں کتنے آدمی واقف ہے سیرت طیبہ سے؟ آپ نے کون کون سی جنگیں لڑی؟ آپ نے مدینہ طیبہ میں کس طرح وقت گزارا؟ آپ نے مکی زندگی میں کیسے وقت گزارا؟ آپ نے ہجرت کیوں کی؟ آپ نے ہجرت کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری زندگی کیسے گزری؟ کیسے آپ نے دین کی دعوت دی؟ کیسے آپ نے دین کے لیے قدم باہر نکالا؟ کیسے آپ نے جہاد کیا؟ کیسے آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی؟ کیسے قرآن آپ نے دوسروں کو پہنچایا؟ یہ پوری سیرت طیبہ ہمیں نہیں آتی تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کس چیز کی محبت ہے؟ محبت رسول۔ محبت رسول کا نام تو سنتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محبوب نے کیا کیا۔ ہمارے بچوں سے آپ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالات سن لو، گبن کے حالات سن لو، فلانے کے سن لو، فلانے امریکہ کا فلانا مجید پیدا ہوا تو اس نے یہ کام کیا تو سن لو، لیکن میرے آقا نے کیا کام کیا وہ کسی کو نہیں پتا۔ تو کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کس چیز کی ہماری اولاد مسلمان ہیں جب ہمیں سیرت کا ہی نہیں پتا؟ اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے، سیرت کا تارا پتا، سیرت کہاں گئی؟ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اس موضوع پر اتنی کتابیں کوئی حد انتہا نہیں، دونوں موضوعات پر بہت کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی 2 قسمیں، سمجھیے گا بات کو۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس کا تعلق شریعت کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں سنت تشریعیہ، کہ آپ نے حکم فرمایا کہ یہ کام اس طرح کرو، نماز ایسے پڑھو، روزے ایسے رکھو، زکوٰۃ ایسے ادا کرو، ٹھیک ہے نا جی، فلانا کام ایسا، لین دین کے معاملات ایسے، حکم ہے پوری امت کو کہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس سنت کو کہتے سنت تشریعیہ، کہ زندگی میں جتنی عبادات، معاملات، معاشرت، سب اخلاق، سب کے حکم دیا آپ نے کہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسے ہوگا زندگی گزارنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ایسے زندگی گزارنی ہے، اولاد کے یہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، تجارت ایسے ہوگی، عبادات ایسے ہوں گی، معاشرت رہن سہن ایسے ہوگا، صلہ رحمی ایسے ہوگی۔ یہ ساری تعلیمات من المہد الی اللحد، پیدائش سے لے کر قبر تک کے آپ نے ہمیں احکامات بتا دی۔ یہ سنت تشریعیہ ہے، یہ بھی لازمی حصہ، اس کے بغیر ہماری کوئی عبادت مکمل نہیں ہوگی سنت کے بغیر۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہے
سنت عادیہ کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہانی کہ یوں کرو، لیکن آپ خود عمل اس طرح کرتے تھے، خود عمل ایسے کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے کام کرتے تھے، چلتے اس طریقے سے تھے، لباس اس طریقے کا پہنتے تھے۔ یہ اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، چلنے پھرنے کی سنتیں، مسکراہٹ آپ کی عادت تھی، آپ لوگوں سے ملتے تھے اس طریقے سے، یہ جو طور طریقے ہیں یہ بھی سنت ہیں۔ ان دونوں سنتوں کی اتباع کا حکم ہے، ان دونوں سنتوں کی پیروی کا ثواب ہے۔ کسی بھی سنت کو کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ کوئی گوشہ سنت سے خالی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں، ہمارے ہاں قرضہ لینا کتنا خوش ہوتے ہیں لوگ، قرضے پر مال مل گیا، صاحب قرضے پر مال مل گیا، واہ بھائی واہ، قرضہ مل گیا بینک سے، بھائی واہ، بغلے بجائی جا رہی ہے، پورا ملک قرضے پر چل رہا ہے، پوری ملک کی معیشت قرضے پر رواں دوا ہے، بغلے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ڈنکے بجاتے ہیں کہ ہمیں فلانے ملک سے قرضہ مل گیا، آدمی خوش ہوتے ہیں، کمپنیاں خوش ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرضے کو پسند نہیں فرماتے، قرضے کو بالکل پسند نہیں فرماتے، آپ کے مزاج کے خلاف تھا قرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے اللہ گناہ معاف فرماتے، قرضہ شہید کا معاف نہیں ہوتا۔ جب جنازہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ فرماتے تھے کہ کیا تمہارے بھائی پر قرضہ ہے؟ وہ کہتے تھے کہ قرضہ ہے۔ فرماتے تھے کہ اتنا مال چھوڑا کہ قرضہ ادا ہو جائے گا؟ فرماتے تھے یہ لوگ کہ جی اتنا مال تو نہیں چھوڑا کہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ فرماتے تھے اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کتنی بڑی محرومی کہ اللہ کے نبی جس کے لیے استغفار کی دعا کریں، جس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، جنازہ جس کے لیے پڑھائیں، اس سے محرومی ہو گئی۔ اور امت کو یہ سبق دیا کہ قرضہ لینا اچھی باتیں نہیں ہے، مجبوراً لینا پڑ جائے تو مرنے سے پہلے اس کو ادا کرنے کی فکر کرو، ادا نہ ہو تو اپنی اتنا مال چھوڑ کر جاؤ کہ مرنے کے بعد پہلا کام اس کا قرضہ ادا کرو۔ میراث کی تقسیم سے پہلے قرضے کی ادائیگی ہے، میراث بعد میں تقسیم ہوتی ہے، پہلا قرضہ ادا ہوگا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فتوحات شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دینا شروع کیا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ کسی مقروض کا جنازہ آتا اور اس کا قرضہ ادا کرنے کی ہمت نہ ہوتی، نہ اتنا مال ہوتا، تو اپنے خاص مال میں سے اس کا قرضہ ادا فرماتے تھے جنازے سے پہلے، جنازے سے پہلے۔ یہ آپ کی خاص صفت تھی، اپنے مال میں سے جب تھوڑی سی مالی فراوانی ہوئی تو یہ کرتے تھے۔ آج کیا عمل ہے ہمارے؟ کسی کو فکر ہوتی ہے کہ میں اتنے قرضے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اتنی دکان، میرا اتنا کاروبار، میرا بنے گا کیا؟ قرضہ کون دے گا؟ یہ میں ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اس جیسی مثالیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں بھری پڑی۔ اس لیے میں آپ سے دو باتیں عرض کرتا ہوں، خدا را اس کی طرف توجہ کیجئے۔ اور یہ کام ایک دن کا نہیں، ایک گھنٹے کا نہیں، کوئی مقرر آپ کو ایک گھنٹے میں نہیں بتا سکتا، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ ہم تو آپ کو ایک ذہن دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایک فکر دے رہے ہیں، وہ یہ کہ پہلا کام خود بھی اور اپنے گھر کو بھی سیرت طیبہ پابندی سے پڑھیے، سیرت طیبہ پابندی سے پڑھیں۔ پوری سیرت طیبہ ہر مسلمان کو پڑھنا لازم ہے۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان دونوں کے لیے میں آپ کو کتاب بتاتا ہوں۔ سیرت طیبہ کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی کے بانی محتمم میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، چھوٹی سی کتاب۔ اور بڑوں کے لیے سیرت المصطفیٰ، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت المصطفیٰ، بڑی مشہور کتاب ہے، ہر جگہ سے ملے گی آپ کو۔ یہ وہ کتابیں جو میرے بزرگ بھی ہمیں اس کی ہدایت فرماتے تھے۔
سنتیں سیکھنے کے لیے میں ہر سال اس کتاب کا نام بتاتا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کے پر عمل کیا ہوگا. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اردو بازار آپ کے قریب میں مل جائے گی. اسوہ رسول اکرم بڑی مشہور کتاب، یہ سنتیں سیکھنے کے لیے. آپ نے یہ دو کام کر لیے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ربیع الاول کو آپ نے کیش کر لیا، آپ نے ایک سیدھے راستے پر آ گئے. یاد رکھیے یہ جلوس محبت رسول کے دعوے کرنا آسان ہے، عمل اپنی زندگی میں لانا یہ مشکل ہے، اپنی عادتوں کو بدلنا مشکل ہے. یہ جلوس، یہ جلسے، یہ چراغیں کوئی ویسے ہی کرنا چاہے کر لے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بس یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا تعلق دین سے کوئی نہیں. کوئی ویسی محبت میں کوئی عمل کر رہا ہے، لیکن صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، تابعین نے یہ عمل نہیں کیا، تابعین نے یہ عمل نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں. اور اب تو یہ حالت ہے. الامان والحفیظ، دیکھو اس کو فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. انہی مقدس نام کے ساتھ ڈانس ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کیسی کیسی ویڈیوز چل رہی ہیں. آپ سڑک سے گزرے تو آپ کو ڈھول باجے گانے پتہ نہیں کیا کیا آپ کو خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کر روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس ترین نام، خانہ کعبہ جیسا مقدس ترین نام لے کر دنیا جہاں کی خرافات، حرام اور ناجائز کام ہو رہے ہیں. عورتوں کے ڈانس، عورتوں کے مخلوط اجتماعات، مرد عورتیں ساتھ بیٹھے میں صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور دنیا جہاں کے ناجائز کام ہو. کیا تعلق ہے ان چیزوں کا دین سے؟ صحابہ کرام کا کوئی ایک عمل بتا دو مجھ کو کہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا، تابعین نے یہ کام کیا تھا. اس طرح عورتیں سڑکوں پہ تھی، اس طرح گانے باجے تھے، اس طرح شبیہ بنا کر رات بھر چراغیں ہو رہے ہیں اور نماز قضا ہو رہی. اور سنت ہے کہ نام و نشان نظر نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں، ہم میں بدعت سے بچنا ضروری ہے، اور یہ سیکھنا ہم سنتوں سے ہی سیکھیں گے ہمیں کرنا کیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.